بمحمد برسا کہ دی ہمہ اوست گرب او نہ رسیدی تمام بول حبیست. کیا مطلب کہ دین کو اگر تم نے قبول کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم نے جانا ہوگا، یعنی ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اگر وہ طریقہ تم نہیں اپناتے تو یہ تو ابو لہب ہو گئے تم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں تو ہم بے دین لوگ ہیں، اور ہمارا دین جو ہے وہ دنیا ہے. بس ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا یقین دنیا پر ہے، اور اس سے ہم یقین ہٹانا بھی نہیں چاہتے. جو دنیا مافیہا، بس یہی مال اولاد جو بھی ہے. تو دراصل ہم بے دین ہیں. دین تو ایک ہے اور وہ اللہ کا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام، دین اسلام، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں آج کے مسلمان کے لیے. حقیقت میں یہ بے دین ہے، اور دین ہے اس کا دین ایمان، یعنی دین اور یقین دنیا پر ہے. آپ کی جیب بھری ہوئی ہے، آپ کا دل مطمئن ہے. آپ کی جیب خالی ہے، آپ پریشان ہیں. تو یقین تو پیسے پہ ہو گیا، اللہ پہ تو نہ ہوا. تو دیکھیں دین میں استقامت کیسے آئے گی، یہ بڑی اہم بات ہے. استقامت کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے تو سوال یہ ہے، استقامت کی ضرورت کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ استقامت والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے. اور استقامت کی ضد کیا ہے؟ استقامت جمے رہنا، ایک بات پر جمے رہنا، قائم رہنا. اور اس کی ضد یہ ہے کہ قائم نہ رہنا. اچھا، استقامت کے یہ الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوئے، اور وہ بھی بڑے اہم ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ رب میرا اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر جم گئے، قائم ہو گئے. یعنی جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے. تو اس میں خیر تفصیل ہے بہت، لیکن میں اس وقت نہیں کر رہا، میں استقامت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں دین، پہلے لفظ جو ہے آج کے موضوع میں وہ تو دین کا ہے. دین میں تو دین کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے میں مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں. دین اصل میں ایک طرز زندگی کا نام ہے، ایک یقین کا نام ہے، اور یقین کے مطابق عمل کا نام ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دین ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہے نا، ایمان اور عمل صالح. دین کیا ہے؟ یہ زندگی اللہ کے لیے گزارنے کا نام ہے، اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، اور ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے. دنیا جمع کرنا، دنیا کو استعمال کرنا، یا بس اسی میں کھو جانا، یہ بہت ہی ایک کافرانہ تصور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. یہ تو میرے آقا کے الفاظ ہیں، الدنیا خلقت لکم. اے لوگو، دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے، یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے. کیونکہ یہاں سے جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. اب شدید عذاب تو کب ہوگا؟ جب بخشش نہیں ہوگی. بخشش کب نہیں ہوگی؟ جب آپ دین کو قبول نہیں کریں گے، اللہ کے دین کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر بخشش بھی نہیں ہوگی. بخشش کب ہوگی؟ جب آپ دین کو قبول کریں گے. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. تو دیکھیں دین اصل میں، دین کے الفاظ جو ہیں یہ اس کو ذرا سمجھیں. اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. آج کے مسلمان نے اپنی منزل دنیا کو بنا لی ہے. یہ بڑی ایک یعنی خطرناک سوچ ہے اور خطرناک روش ہے. ہماری سوچ صرف ظاہر تک محدود ہے، بس دنیا اور دنیا.
پیسے آتے رہیں، نوکری لگے، کاروبار چلتا رہے، نوکری لگی رہے، بس کام ہوتا رہے گا، منافع ہوگا، گھر بنا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ آپ اپنی سوچ کو تو دیکھیں نا، صرف ظاہر تک محدود ہے، میں اور میرے بچے اور بس میں یہی ہوں، ایسی سوچ ہے کہ نہیں؟ تو نہیں، یہ گمراہ کن سوچ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے لیے اور ما فیہا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویاں نہیں، زوج جوڑے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے بہت بڑی تمہارے دشمن ہے۔ یہ آپ دیکھ لینا، ہماری اس سے نظر ہٹتی نہیں ہے، آپ کی تمام توانائیاں اپنے بس گھر والوں کی تک محدود ہیں، حالانکہ آپ کی توانائیاں دین اسلام کے غلبے کے لیے وقف ہونی چاہیے تھی۔ آج اسلام مغلوب ہے، اسلام ختم ہے، مسلمان ختم ہے، آپ کی توانائیاں تو اس کے لیے ہونی چاہیے تھی، تو اس کے لیے تو نہیں ہے، ہماری بس یہی ہے، بس یہی میری دنیا۔ تو دیکھیں، دین کی اہمیت یہ ہے، دین کیا ہے میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ بتا دیتا ہوں، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنا، اور اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا، یہ اس کا نام دین ہے۔ اگر یہ آپ کا یقین نہ ہو تو دین میں استقامت کیسے آئے گی؟ اگر آپ کی منزل دنیا نہیں ہے، دیکھیں صاف بات ہے، اگر آپ کی منزل دنیا ہے اور آخرت آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ آپ کی ترجیح نہیں ہے، تو پھر تو دین ختم ہو گیا۔ آخرت پر یقین مومن کی پہلی نشانی ہے کہ اس کا آخرت پر یقین ہو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین ہو۔ آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو دین کی کیا ضرورت رہی؟ دین تو آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے ہے۔ تمام پیغمبران کرام تشریف لائے آخرت کے سے آگاہ کرنے کے لیے کہ بھئی یہاں کے بعد تم آخرت میں جاؤ گے، اور وہاں بھی یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ پیغمبروں کی یہی بولتے ہیں نا، نذیرا و بشیرا۔ اگر تم اس حقیقت کو تسلیم، آخرت کو تسلیم کر لو گے اور آخرت کے لیے زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ہمارا آج آخرت پر یقین صفر ہے، آج کے مسلمان کا۔ آپ اپنے دلوں کا، اپنے یقین کا جائزہ لینا۔ ہماری ساری توانائیاں، ساری کوششیں تو دنیا کے لیے ہیں، آخرت پر یقین صفر ہے، تو دین میں استقامت کیسے آئے گی؟ دین کی تو ہمیں، آپ یعنی آپ دیکھ لیں، ہمیں تو دین کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ دین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی۔ وہ شاعر نے کیا اچھا شعر کہا ہے کہ بمحمد برساں خیشرا کے دی ہم اوست، دین کے الفاظ آئے، بمحمد برساں کہ دی ہم اوست، گرب او نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ کیا مطلب؟ کہ دین کو اگر تم نے قبول کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم نے جانا ہوگا، یعنی ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر وہ طریقہ تم نہیں اپناتے تو یہ تو ابو لہب ہو گئے تم، گرب او نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ تو دیکھیں، اصل میں آج تو ہمارا دین یعنی ایک مختصر سی بات ہے، آج دین ہماری ضرورت نہیں رہا ہے۔ ہماری ضرورت کیا رہی ہے؟ پیسہ، عہدہ، دنیا، کاروبار، نوکری۔ آپ دیکھ لیں، ساری توجہ اس پہ ہے۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پاکستانی دنیا کے لیے چلے گئے ہیں، پاکستان چھوڑ کے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام جو بھی ہے، یہاں صبح اذان کی آواز آتی ہے، وہاں آپ چلے گئے، وہاں تو اذان کی آواز، اگر یورپی کنٹری میں چلے گئے، امریکہ میں، وہاں تو مسجد نزدیک نہ ہو، وہاں تو ہر محلے میں مسجد نہیں ہے، اذان کی آواز، پیسے کے لیے چلے گئے۔ بھائی پیسہ چاہیے، پیسہ سب کچھ ہے ہمارا آج، بس اس کے علاوہ ہماری کوئی اور سوچ نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔
نہ بن رہی ہے، نہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، بس میں اچھا ہوں، میرے بچے اچھے ہوں، بس یہی بس کام ہوتے رہے۔ تو دیکھیں دین میں استقامت، دین پہ تو یقین ہے ہی نہیں تو استقامت کیسے آئے گی؟ دین ہماری ضرورت ہی نہیں رہا۔ آج کا مسلمان بے دین ہے، دین سے بے بہرا ہے، اس کو دین کی سمجھ تک نہیں ہے، دین کے معنی تک نہیں آتے اس کو۔ دین کو تو اس نے نماز روزے تک محدود کر لیا ہے، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، قربانی کر لو، یہ دین ہو گیا۔ مٹھی پر داڑھی چھوڑ دو زیادہ سے زیادہ، پائچے اونچے کر لو، یہ دین ہے۔ آپ دیکھ لینا، باقی تو ہمارا یقین ایمان دنیا پر ہے۔ پھر ایسی صورت اگر ہو گئی، ایسی فکر بن گئی، تو اللہ نے داعی قرآن کو کہتا ہے کہ بھئی ان لوگوں سے تم اپنا رخ پھیر لو جن کے دل میری یاد سے غافل ہیں اور میری یاد سے پھر گئے ہیں۔ اب یہ نہیں چاہتے صرف دنیا کی زندگی، ہم صرف دنیا کے طالب ہیں، دین کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، استقامت تو بڑی دور کی بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم